حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مرکب ہے۔ حجر عربی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں، جبکہ اسود کا مطلب کالا ہوتا ہے، یعنی کہ کالا پتھر۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار کے ساتھ نصب کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول سا ایک چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں، اور اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے، جسے استلام کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود سے یہ فرمایا، بلا شبہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، کیوں نہیں امیر المؤمنین، یہ تو نفع و نقصان دیتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ سن 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، اس وقت سیلاب نے کعبے کی عمارت کو کافی نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی تعمیر دوبارہ کی۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھائی۔ سن 1268 عیسوی میں سلطان عبد الحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑ دیا۔ سن 1281 عیسوی میں سلطان عبد العزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اسے بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن موجود کرے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اسے ہاتھ سے چھوا اور بوسہ دیا۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ دوستو، تاریخ میں تقریباً ایسے 6 واقعات کا ذکر ملتا ہے جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حجر اسود کو 6 مرتبہ چوری کیا گیا ہے یا اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی۔ عین ممکن ہے کہ یہ تعداد زیادہ ہو۔ 7 ذی الحج سن 1317 ہجری میں بحرین کے حاکم ابو طاہر نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کی وجہ سے ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس سال بیت اللہ کے حج کے لیے نہ آ سکے، یعنی اس سال بیت اللہ کا حج نہ ہو سکا، اور کسی بھی شخص نے عرفات کا منہ نہیں دیکھا۔ اسلامی تاریخ میں یہ سب سے پہلا موقع تھا جب حج بیت اللہ کو ساکن کر دیا گیا۔ اس ظالم شخص نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے۔ حجر اسود کو اکھاڑ کے وہ اپنے ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔
اور وہاں پر قتل عام بھی کیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ تب بنو عباس کے خلیفہ نے ابو طاہر کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا اور 30,000 دینار کے عوض حجر اسود خانہ کعبہ میں 339 ہجری میں دوبارہ واپس آیا اور تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے محروم رہا۔ جب حجر اسود کی واپسی کا فیصلہ ہو گیا تو اس وقت خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو اس پتھر کو وصول کرنے کے لیے ایک وفد کے ہمراہ بحرین روانہ کیا۔ جب شیخ عبداللہ بحرین کے مقام تک پہنچ گئے تو بحرین میں موجود حاکم وقت نے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں حجر اسود کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک خوبصورت اور خوشبودار غلاف میں سے ایک پتھر نکالا گیا اور کہا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے اپنے ہمراہ لے جائیے۔ تب شیخ عبداللہ فرمانے لگے کہ یہ حجر اسود نہیں ہے، کیونکہ اس پتھر میں 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر ان 2 نشانیوں پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہی ہوگا اور ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو یہ پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ اس پتھر کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس پتھر کو آگ نہیں چھو سکتی۔ اگر اسے آگ میں رکھا جائے تو یہ پتھر ٹھنڈا ہی رہے گا۔ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ پتھر پانی میں ڈوب گیا۔ دوسری نشانی دیکھنے کے لیے جب اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ تپ کر انتہائی گرم ہو گیا اور آخر کار چٹخ گیا۔ تب وہ کہنے لگے کہ یہ اصل حجر اسود نہیں ہے اور ہم اصل حجر اسود ہی لے کر جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ تب اصل حجر اسود لایا گیا۔ جب اسے آگ میں ڈال کر پرکھا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا، اور جب اس پتھر کو پانی میں ڈبویا گیا تو وہ پتھر پانی کی سطح پر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ فرمانے لگے کہ بلا شبہ یہی حجر اسود ہے جو کہ جنت سے لایا گیا ہے، اسی سے خانہ کعبہ کی رونق ہے۔ ابو طاہر انتہائی تعجب کے عالم میں پوچھنے لگا کہ آپ کو حجر اسود کے ان چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں کیسے پتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ہمیں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان باتوں کے بارے میں پتا چلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ حجر اسود آگ سے گرم نہیں ہوگا اور پانی میں نہیں ڈوبے گا۔ حجر اسود جب ان کے حوالے کر دیا گیا تو اس پتھر کو ایک کمزور سی اونٹنی پر لاد دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے اس اونٹنی میں اس قدر طاقت آ گئی کہ اس اونٹنی نے نہایت برق رفتاری کے ساتھ اس پتھر کو خانہ کعبہ تک پہنچا دیا، کیونکہ یہ پتھر اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ رہا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب اس پتھر کو نکال کر بحرین لے جا رہے تھے، اس وقت جب اس پتھر کو کسی بھی اونٹ پر لادتے، وہ اونٹ خواہ کمزور ہوتا یا بہت توانا ہوتا، وہ اونٹ کچھ ہی دیر بعد مر جاتا۔ بحرین جاتے جاتے تقریباً 40 اونٹ اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس طرح 22 سال کے طویل عرصے کے بعد یہ پتھر اپنی اصل جگہ پر نصب ہوا۔